بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ کنٹینیو کر رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام، تو چلتے ہیں باقیہ کی طرف۔ صالح علیہ السلام تو سورہ نمبر 26 سورہ شورى آیت نمبر 154 سے شروع کریں گے، جو کہتا ہے لیکن قوم سمود نے ان کی بات نہ مانی، بلکہ یہ کہا کہ تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ بڑے ہٹ درمی ضدی قوم تھے، تو جیسے کہ انہوں نے دعوت تبلیغ کی تو وہ اس طرح کا چیلنج کرنے لگے۔ تو بس نشانی کے طور پہ اللہ نے صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی دی اور کہا، کیا کہا؟ یہ سورہ نمبر 54 القمر آیت نمبر 27 پہ ہے، ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا، تو یہ صالح علیہ السلام نے جو کہا، یہ سورہ نمبر 26 سورہ شورى آیت نمبر 155 میں ہے کہ یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے اس کی باری ہوگی اور ایک دن تم لوگوں کی باری ہوگی۔ تو یہ اپنے قوم کو صالح علیہ السلام نے کہا۔ تو پھر ان قوم نے کیا کہا؟ پھر صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا جو سورہ 11 سورہ ہود آیت نمبر 64 میں آ رہا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین پر جہاں چاہے جائے اور کھائے پیے۔ تو اور یہ بھی کہا کہ اس کو کسی طرح کا نقصان مت پہنچانا، نہیں تو تم لوگوں کو عذاب گھیر لے گا۔ یہ سورہ 11 ہود آیت نمبر 64 جو ہے، اس کو پورا دیکھیے۔ اس میں کہا گیا جو قوم کے لوگوں کوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو یہ لوگوں کے لیے ٹیسٹ تھا۔ ادروائز اونٹنی تو حلال ہے، آدمی ذبح کر کے کھا سکتا ہے اسے، لیکن ذبح نہیں کر سکتے تھے، اسے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے تھے، تو یہ ان کے لیے ٹیسٹ تھا۔ کیا تھا؟ لیکن ان لوگوں نے ظلم کیا اور ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر اونٹنی کو مارنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو پھر سورہ 7 میں سورہ الاعراف آیت نمبر 73 میں آیت نمبر 77 میں آیا ہے، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو کونچوں کو کاٹ کر اسے مار ڈالا اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے رب کی حکم کی خلاف ورزی کی اور کہنے لگے، اے صالح، تو ہمیں جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو اسے ہم پر لے آؤ۔ تو کیا یہ سورہ 7 سورہ الاعراف آیت نمبر 77 میں یہ چیزیں بتائی گئی ہے۔ پھر سورہ جو 91 سورہ شمس آیت 11 سے 15 تک، سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا، قوم سمود نے۔ جب ان میں ایک بدنصیب اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا، خبردار، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کے بیچ مت آنا۔ لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو اس کی کونچیں کاٹ کر اسے مار ڈالا، تو ان کے رب نے اس کے گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی ڈالی اور ان کے بستی کو برابر کر دیا اللہ نے پورا، اور وہ ان کے انجام سے ڈرتا نہیں، اور وہ جو ہے ان کے انجام سے ڈرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، ساری دنیا کو چاہیے وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کی مانے، اللہ سے محبت کرے۔ تو یہ باتیں جو ہے ان لوگ قوم ویسے ہی تھے، وہ لوگ جھٹلانے والے قوم تھے، بہت کم لوگ ایمان لائے۔ تو آخری آیت نے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ اپنے کاموں پر نہ تو پچھتاتا ہے اور نہ ہی ڈرتا ہے، بلکہ وہ تو طاقتور ہے۔ وہ یہودیوں کے اس خدا کی طرح نہیں جو کبھی کبھی اپنے کرنے پر پچھتاوا ہے، جیسا کہ تورات کی کتاب اتپتی یہ 6-7 آیت نمبر میں آیا ہے اور 8 سے 12 میں بھی آیا ہوا ہے،
آگے کا حصہ قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ تو یہ سورہ 11 سورہ ہود آیت نمبر 65 سے لے کے 68 تک کیا بیان ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی کوچے کاٹ کر اسے مار ڈالا، تو اس نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور مزہ کر لو، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کسی طرح جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی مہربانی سے صالح اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے انہیں بچائے رکھا، یعنی آخرت کی رسوائی سے، یہاں آخرت مقصد ہے۔ بے شک تیرا رب بڑا طاقتور اور بااثر ہے، اور نہ لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک چیخ نے آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، اور پھر ایسے مٹے مانو وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے، کوئی بستی تھی ہی نہیں، ایسا مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ برابر کر دیا ان لوگوں کو زمین کو۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن رکھو کہ سمود کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، یعنی اب وہ جہنمی ہو گئے۔ تو دوسری جگہ پر آیت ہے آج سورہ 69 الحاقہ آیت نمبر 5 میں آیا، تو سمود سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے۔ کہ اللہ تعالیٰ بار بار جتلاتا ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے، سبق ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو لمبا ہو جائے گا، پھر اس کا ہم اور ایک تیسرا اور لاسٹ پارٹ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ تو جزاک اللہ خیر۔